راولپنڈی کی پرانی ریلوے کالونی شہر کے اس حصے میں تھی جہاں وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ زنگ آلود بجلی کے کھمبے، پرانے درخت اور ریلوے لائن کے قریب بنے چھوٹے چھوٹے کوارٹر، ہر چیز میں ایک عجیب اداسی بسی ہوئی تھی۔ رات کے وقت جب ٹرین گزرتی تو پورا علاقہ ہل جاتا، کھڑکیوں کے شیشے کانپتے اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ انہی کوارٹروں میں ایک گھر تھا، کوارٹر نمبر 17۔ وہ گھر باقی گھروں سے الگ نہیں لگتا تھا، مگر اس کے سامنے ہمیشہ خاموشی رہتی تھی۔ بچے بھی وہاں نہیں کھیلتے تھے، اور سب سے عجیب بات یہ کہ وہ گھر ہمیشہ سستا کرائے پر مل جاتا تھا، کیونکہ وہاں کوئی زیادہ دن ٹھہر نہیں پاتا تھا۔ راشد ایک عام سا آدمی تھا، ریلوے ورکشاپ میں کلرک کی نوکری کرتا تھا۔ تنخواہ و مشکل گھر چلانے کے قابل تھی۔ بیوی ندى، 10 سال کا بیٹا علی اور 7 سال کی بیٹی مریم، یہی اس کی دنیا تھی۔ مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی اور پرانے مکان کا مالک روز کرایہ بڑھانے کی دھمکی دیتا تھا۔ راشد کئی مہینوں سے سستا گھر ڈھونڈ رہا تھا، مگر کوئی نہیں مل رہا تھا۔ پھر ایک دن دفتر میں کسی نے بتایا، ریلوے کالونی میں ایک کوارٹر خالی ہے، کرایہ بھی بہت کم ہے۔ راشد فوراً دیکھنے چلا گیا۔ کوارٹر کافی پرانا تھا مگر صاف ستھرا تھا۔ 3 کمرے، چھوٹا صحن اور پیچھے اسٹور روم۔ گھر دیکھتے ہی راشد خوش ہو گیا۔ بھائی اتنا سستا کیوں ہے؟ چابی دینے والے ملازم نے نظریں چرا لی۔ بس لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھر منحوس ہے۔ راشد ہنس پڑا۔ آج کل غریب آدمی کے لیے تو ہر چیز منحوس ہی ہے۔ 2 دن بعد وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گیا۔ شروع کے 2 دن سب نارمل رہا۔ ندى نے گھر صاف کیا، بچوں نے اپنے اپنے کمرے سجائے اور راشد نے سکون کا سانس لیا۔ کافی عرصے بعد اسے لگا جیسے زندگی آسان ہو رہی ہے۔ لیکن تیسری رات سب کچھ بدل گیا۔ رات تقریباً 1:30 بجے راشد کی آنکھ کھلی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چھت پر بھاری قدموں سے چل رہا ہو۔ پہلے اس نے سوچا شاید بلی ہوگی، لیکن آواز مسلسل قریب آ رہی تھی۔ ندى بھی جاگ گئی۔ راشد کوئی اوپر ہے؟ راشد نے ہمت کر کے باہر دیکھا، مگر کچھ نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ واپس پلٹا، کچن سے برتن گرنے کی خوفناک آواز آئی۔ وہ بھاگ کر اندر گیا۔ تمام برتن فرش پر بکھرے پڑے تھے اور دیوار پر کالے نشان سے لکھا تھا 17 دن۔ راشد کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً دیوار صاف کی اور بچوں سے کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن عجیب واقعات بڑھتے گئے۔ رات کو باتھ روم کا نل خود کھل جاتا، کبھی پنکھا بند ہو جاتا، کبھی اسٹور روم سے کسی کی رونے کی آواز آتی۔ ایک رات مریم چیختی ہوئی جاگی۔ ندى دوڑ کر اس کے پاس گئی اور پوچھا کیا ہوا؟ مریم کانپ رہی تھی۔ امی، وہ انکل میرے بیڈ کے پاس کھڑے تھے۔ کون انکل؟ جن کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی۔ ندى کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اب گھر میں خوف پھیل چکا تھا۔ ندى روز کہتی کہ یہ گھر چھوڑ دو، مگر راشد کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ایک شام کالونی کے بوڑھے چوکیدار اللہ دتہ نے اسے روکا اور کہا بیٹا رات کو آوازیں آتی ہیں نا؟ راشد خاموش ہو گیا۔ بوڑھا آہستہ سے بولا، یہ گھر پہلے ریلوے افسر اکرم بیگ کا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ یہاں رہتا تھا۔ پھر اس پر جیسے پاگل پن سوار ہو گیا۔ وہ رات بھر دیواروں سے باتیں کرتا تھا۔ ایک رات لوگوں نے چیخیں سنی، مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ صبح جب پولیس آئی تو اس کی بیوی اور دونوں بچے تشدد زدہ حالت میں مرے پڑے تھے، اور اکرم بیگ وہ پنکھے سے لٹکا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس رات راشد نے پہلی بار خود اس چیز کو دیکھا۔ رات 2 بجے اچانک بجلی چلی گئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ پھر اسٹور روم سے کسی کے گھسیٹنے کی آواز آنے لگی۔
راشد نے موبائل کی لائٹ آن کی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ جیسے ہی اس نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا وہ جم گیا۔ سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، ریلوے کی سفید وردی، خون سے بھرا چہرہ اور گردن ایک طرف ٹیڑھی اور آنکھیں بالکل سیاہ۔ وہ آہستہ آواز میں بولا، میرے بچوں کو بچاؤ۔ راشد خوف سے پیچھے گرا، پھر اچانک وہ سایہ غائب ہو گیا۔ اگلے دن راشد سیدھا ایک بزرگ کے پاس گیا جن کا نام بابا حامد شاہ تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ روحانی علم رکھتے ہیں۔ بابا نے خاموشی سے ساری بات سنی، پھر بولے، وہ روح بری نہیں ہے، وہ بے چین ہے، اسے سکون نہیں ملا۔ آج رات میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ رات 12 بجے بابا حامد شاہ کوارٹر نمبر 17 پہنچے۔ ہوا عجیب حد تک ٹھنڈی تھی، کتے مسلسل بھونک رہے تھے۔ بابا نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اچانک پورا گھر ہلنے لگا، دروازے زور زور سے بجنے لگے، ندا بچوں کو پکڑ کر رونے لگی۔ پھر اچانک اسٹور روم کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہی آدمی باہر آیا، مگر اس بار اس کے چہرے پر غصہ نہیں، درد تھا۔ بابا حامد شاہ نے بلند آواز میں کہا، اگر تجھ پر ظلم ہوا ہے تو اللہ کے حکم سے آج تجھے سکون ملے گا۔ اچانک پورے گھر میں بچوں کے رونے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ راشد نے دیکھا کہ دیواروں پر خون جیسے نشان بننے لگے۔ بابا مسلسل آیات پڑھتے رہے۔ وہ سایہ زور زور سے چیخنے لگا، پھر اچانک اس کی شکل بدلنے لگی۔ اب وہ خوفناک نہیں لگ رہی تھی شکل اس کی، بلکہ ایک ٹوٹا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خون کی جگہ آنسو بہنے لگے۔ وہ آہستہ سے بولا، میں نے اپنے بچوں کو نہیں مارا تھا، مجھ پر سایہ تھا۔ بابا نے دعا پڑھی، اللہ تمہیں معاف فرمائے اور سکون دے۔ پھر اچانک تیز ہوا چلی، پورے گھر کی لائٹس جل اٹھیں اور وہ سایہ آہستہ آہستہ ہوا میں غائب ہو گیا۔ پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس رات کے بعد کوارٹر نمبر 17 بدل گیا۔ اب وہاں کوئی آواز نہیں آتی تھی، نہ دروازے بجتے تھے، نہ چیخیں سنائی دیتی۔ پہلی بار اس گھر میں سکون تھا۔ ندا کے چہرے پر بھی کئی مہینوں بعد مسکراہٹ آئی۔ ایک رات علی نے کہا، ابو آج وہ انکل خواب میں آئے تھے۔ راشد یہ سن کر گھبرا گیا اور بولا، کیا کہہ رہے تھے وہ؟ علی مسکرایا، وہ کہہ رہے تھے شکریہ۔ راشد خاموش ہو گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ ہر خوفناک روح ضروری نہیں کہ شیطان ہو، کچھ روحیں صرف سکون چاہتی ہیں۔